اور ایمان تازہ کیجیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ میں نے معراج اس لیے کرائی تاکہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ نشانی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر رب یاد آئے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانی۔ مثلا مسجد کو دیکھا اللہ یاد آیا، کیوں جی یہاں اللہ کی عبادت ہوتی، یہ مسجد رب کی نشانی ہے۔ اونچے پہاڑوں کو دیکھا تو رب یاد آیا، اللہ وہ ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اب یہ پہاڑ بھی رب کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے خود بیان کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ کریم نے حضور کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، خاص نشانیاں نہیں، سب کچھ، یعنی زمین پر جو رب کی ذات پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی دکھائیں، ساتوں آسمانوں میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر رب یاد آئے، جو اللہ کی ذات پر اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اللہ نے وہ بھی دکھائیں۔ مگر کئی حکمتیں اور بھی تھیں جن میں دو حکمتوں کو علماء نے بیان کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں زمینیں دکھائیں، آسمان دکھائے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ہوا، آگ، پانی، یہ سب کچھ زمین پر دکھایا، آسمانوں میں دکھایا، فرشتوں کو حضور کا خادم بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب میرے آقا آسمانوں پہ گئے تو سارے آسمانی مخلوقات کو حضور کے استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، جنت میں تشریف لے گئے، جنت کے مقامات کو، اس کے محلات کو، اس کے درجات کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا بیت المعمور گئے، فرشتوں کی امامت فرمائی، وہاں فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا، سدرۃ المنتہا تک گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام وہاں سے لامکان، پھر عرش، کرسی، لوح محفوظ، قلم، رب کے عرش آدم، سب کچھ دیکھا، لامکان میں جا کر سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب امام راضی کہتے ہیں یہ دکھائی کیوں؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا ہی حضور کے لیے کی ہیں۔ خود فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پیارے مصطفیٰ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ساری کائنات بنائی حضور کے لیے۔ اب 27 رجب کو معراج کروائی، کئی حکمتیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ 27 رجب کو اللہ نے حضور کو کائنات کی معراج کروا کر اپنے بندوں کو پیغام دیا، لوگوں جس محبوب کے لیے میں نے 18,000 جہان بنائے، 18,000 مخلوقات بنائی، وہ حضور کے لیے بنائی تھی، اور آج یہ ساری چیزیں دکھا کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ ہماری سیر اسی کو کرائی جاتی ہے، وہاں کرائی جاتی ہے جہاں کا بندے کو اختیار بھی ہو، جہاں کا بندے کے پاس کنٹرول بھی ہو، جہاں پر جانے کی بندے کو آنے جانے کی اجازت بھی ہو۔ ہر ایک وہاں نہیں پہنچ سکتا، اگر وہاں گئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں تشریف لے گئی۔ کیوں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کہتے ہیں تاکہ بندوں کو پیغام دیا جائے، امت کو پیغام دیا جائے کہ میرے محبوب وہ ہے کہ میں نے کائنات میں جو کچھ بنایا اگرچہ حقیقی مالک رب ہے، مگر اللہ نے اپنی عطا سے ان تمام چیزوں کا مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور جب حضور کے ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کا اختیار ہے، تو معراج کی رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے، اپنی ملکیت سے پھر ساری کائنات کا نظارہ کیا ہے۔
یہاں تک کہ میرے آقا رب کی بارگاہ میں بھی اللہ کے بلاوے پر تشریف لے گئے۔ رب یہ چاہتا تھا مجھے کوئی دیکھے تو صرف میرے محبوب کی مبارک آنکھیں دیکھے۔ دوسری حکمت امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کہیں جا رہا ہو اور راستے میں کوئی چیز اچانک آ جائے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ جو سوچ رہے تھے آپ کی توجہ اس سے ہٹی، ایکسیڈنٹ کی طرف ہو گئی۔ ٹھیک، آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ جاتے ہوئے سوچ رہے تھے، فون پہ بات کر رہے تھے، آپ کا دماغ، آپ کی توجہ کہیں اور تھی، مگر ٹھوکر لگنے سے آپ کی ساری توجہ ہٹی، اور اگر چوٹ لگی ہے تو اب آپ کی پوری توجہ چوٹ پر جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے لے کر قیامت تک، ہر نبی، ہر رسول، ان کی ہر امت، ہر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اور قیامت کا منظر کیسے ہوگا؟ ہم نے علماء سے سن رکھا ہے، سورج 100 میل پر رہ کر آگ برسا رہا، آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، کل سورج کا منہ، اس کا رخ، اس کا چہرہ یہ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان کھڑا نہیں ہو سکے گا، پاؤں بھی نہیں رکھ سکے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ 25,000 سال انسان کے اس طرح گزریں گے کہ وہ رب کو پکار رہا ہوگا۔ یہاں تک علماء نے لکھا کھڑے کھڑے اتنا بیزار ہو جائے گا کہ آپس میں لوگ باتیں کریں گے کہ بس اللہ جلدی حساب لے، دوزخ میں ڈالنا ہے تو ڈال، بس اس مصیبت سے جان چھڑا۔ کھڑے کھڑے اتنے بیزار ہو جائیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا یہ دوزخ کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، مگر وہ بھی بندے سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا اور آپس میں تمنا کرے گا کہ دوزخ میں ڈالنا ہے، فیصلہ کرنا ہے تو بس کر دے، اگر یہاں سے جلدی جان چھوٹ جائے۔ اتنا بیزار ہو جائے گا کھڑے کھڑے۔ اب یہ کتنے سارے مراحل خوفناک ہوں گے کہ امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جائیے، آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ حالانکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہے، انبیاء بخشائے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ تو جنتی ہے ہی، انہوں نے تو اپنی امت کی بخشش کروا کر انہیں جنت میں داخل کرانا، مگر اس وقت انبیاء بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ المختصر چلتے 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 امت کہاں آئے گی؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اب امام راضی کہتے ہیں کہ اگر ہم قیامت کا منظر کھینچے، نقشہ کھینچے، تو قیامت کو دیکھ کر وہاں انسان کا ہوش ہی کھو جائے۔ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کھڑے کھڑے بیزار ہو گیا۔ وہاں جب حضور تلائیں گے قیام میدان محشر میں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رجب کی 27ویں شب ساری کائنات کی سیر کرائی۔ پہلی وجہ مالک مختار میں نے محبوب کو بنایا ہے، اس کا پیغام دینا تھا اپنے بندوں کو، اور دوسری وجہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے سامنے اگر کوئی انوکھی چیز آئے، انوکھا منظر ہو، خاص طور پر خوفناک منظر آئے تو انسان جو کچھ پہلے سوچ کے آ رہا تھا وہ سب بھول جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اس سامنے والے خوفناک منظر کی طرف انسان اپنی توجہ کو ڈالتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی مزار سے جب اللہ کی بارگاہ کی طرف چلیں گے تو حضور کی توجہ صرف امت کی طرف ہوگی۔ اللہ کریم نے 27 رجب کو آقا علیہ السلام کو اس لیے معراج عطا فرمائی تاکہ قیامت کے دن یہ سارے خوفناک مناظر دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام کی امت کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹے، جس طرح میرے آقا مزار سے میدان محشر کی طرف امت کی توجہ لے کر امت کو اپنی نگاہ
निगाहों में रखकर उम्मत की मोहब्बत को दिल में बसा कर तशरीफ लाए गए, इसी तरह मेरे आका क़यामत के दिन भी इन सारे मनाजिर को देखने के बावजूद भी उम्मत से अपनी तवज्जो को ना हटाए, उस वक्त भी हुजूर की तवज्जो उम्मत की तरफ रहे, ताकि जिस जिस उम्मती का फैसला दोज़ख में जाने का हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम उस पर भी तवज्जो डालकर उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। फरमाया इससे बढ़कर हुजूर की उम्मत से क्या मोहब्बत होगी कि अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिस तरह अपनी मुबारक 63 साला जिंदगी में उम्मत को याद करते रहे, उम्मत को पुकारते रहे, उम्मत के बारे में दुआ करते रहे, सारी जिंदगी दिन का कोई लम्हा, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मेरे आका ने उम्मत को याद ना किया हो। क़यामत के दिन अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो उम्मत पर बाकी रखने के लिए, उम्मत से तवज्जो ना हटाने के लिए 27 रजब को अल्लाह करीम हुजूर को मेराज अतमाई, ताकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो उम्मत की तरफ रहे, और जिस जिस उम्मती का फैसला जन्नत में जाने का हो, मेरे आका उसकी भी शफाअत फरमा कर उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाते हैं।